صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ تو رمضان جن لوگوں نے رمضان میں روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو جو انعام و اکرام کیا ہوتا ہے، اس کے شکرانے میں 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، جسے عید الفطر کہتے ہیں۔ یہ نماز واجب نماز ہے، اس میں واجب کی نیت کی جائے گی۔ تو عید کی نماز ایک عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ 2 واجب نمازیں ہیں، اس سال میں پورے سال میں ایک عمرتبہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو عموماً ان نمازوں کو ادا کرنے میں لوگوں سے کچھ غلطی مسٹیک ہوتی رہتی ہے۔ تو عید کی نماز کا طریقہ ہم سیکھ لیتے ہیں، اصول سمجھ جاتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل نماز میں غلطی نہیں ہوگی۔ اب اس میں 6 زائد تکبیرات ہوتی ہیں، کہاں ہاتھ باندھنے کہاں چھوڑنے، اس کے بارے سے ایک اصول سمجھ لیں کہ جس تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں، اور جس تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا وہاں پر ہمیں ہاتھ چھوڑنے ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز جنازہ کی 4 تکبیرات ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنی ہوتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود، اور تیسری تکبیر کے بعد جنازے کی دعا، چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہوتا۔ تو چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں گے، اس کے بعد دائیں طرف سلام اور پھر بائیں طرف سلام۔ لوگ پہلے دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، پھر دایاں ہاتھ چھوڑتے ہیں، بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، پھر بایاں ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ تو یہ سنت طریقہ نہیں ہے، اصول یہی ہے چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہوتا، تو چوتھی تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ اسی طرح عید میں جب نیت کی جائے گی تو واجب نماز کی نیت کی جائے گی، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، پیچھے سے امام کی بس۔ تو اب پہلی تکبیر کہنے کے بعد ثنا پڑھنی ہوتی ہے، امام نے بھی پڑھنی ہوتی ہے، مقتدیوں نے بھی پڑھنی ہوتی ہے ثنا۔ تو پہلی تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھیں گے، کیونکہ پہلی تکبیر کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے، تو ہاتھ باندھے جائیں گے، تو ثنا پڑھیں گے۔ پھر دوسری تکبیر کہنی ہے تو اس کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہوتا، ہاتھ چھوڑیں گے۔ تیسری تکبیر کے بعد بھی کچھ نہیں پڑھنا، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر کے بعد امام صاحب نے قرات کرنی ہوتی ہے، اب چوتھی تکبیر کے بعد کیونکہ پڑھا جائے گا اس لیے ہاتھ باندھے جائیں گے۔ تو ہاتھ باندھیں گے، امام صاحب قرات کریں گے، مقتدی قرات کو سنے گا، رکوع اور سجود ہوگا۔ اگلی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اگلی رکعت میں پہلے قرات ہوتی ہے، قرات کے بعد تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ تو قرات کے بعد جب تکبیرات کہی جا رہی ہیں تو تینوں تکبیروں کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، تو تینوں ہی تکبیروں میں ہاتھ چھوڑیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھائیں گے اور انگوٹھے کانوں کی لو کے ساتھ لگیں گے، پھر اللہ کہنا شروع کریں گے، اللہ اکبر۔ یہ سنت طریقہ نہیں ہے کہ جیسے ہی ساتھ ہاتھ اٹھا رہے ہیں ویسے ہم اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں، پہلے ہاتھ اٹھائیں گے بعد میں اللہ اکبر کہیں گے۔ تو دوسری رکعت میں تینوں تکبیرات پر ہاتھ چھوڑے جائیں گے، ہاتھ باندھنے نہیں ہے، کیونکہ تینوں تکبیروں میں تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا۔ چوتھی تکبیر کے بعد کہہ کر رکوع کریں گے، چوتھی تکبیر میں رکوع میں جا کر اس طرح سجدہ کر کر یوں عید کی نماز مکمل ہوگی۔ اب اس وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم تاخیر سے آ کر ملتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس وقت عید کی نماز میں آیا جب امام صاحب قرات کر رہے تھے، تو اب اس نے کیا کرنا ہے، وہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے گا، وہ جو 3 زائد تکبیرات واجب ہیں وہ تکبیرات کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر امام صاحب کی قرات سنے گا۔ تو اسی طرح اگر اس وقت عید کی نماز میں شامل ہوا جب امام صاحب رکوع میں تھے، تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گیا، رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح نہیں کہنی بلکہ وہی 3 زائد تکبیرات کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اگر موقع ملتا ہے تو رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم بھی کہہ لے۔ تو اگر یہ رکوع کی تسبیح کہنے کا موقع نہیں ملا تو کوئی حرج نہیں، اور ابھی بندہ رکوع میں پہنچا ہی ہے، امام صاحب نے سر اٹھا لیا، تو یہ 3 جو تکبیرات زائد کہنی تھی وہ ساکت ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح اگر بندہ دوسری رکعت میں آ کر ملا ہے تو امام صاحب جب سلام پھیریں گے تو بندہ اپنی جو رکعت رہ گئی ہے وہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، تو اس میں ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد وہ 3 زائد تکبیرات بندہ کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، 7 سورت ملا کر رکوع سجود کر کر اپنی عید کی نماز کو مکمل کرے گا۔ تو اگر کوئی بندہ عید میں تاخیر سے آ کر ملے تو اس کے یہ چند مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔